امریکہ، انگلینڈ اور کینیڈا میں بڑے بڑے بزنس کرنے والے اس کہانی کو لازمی سنیں۔ میرے والدین فوت ہوئے تو خالو مجھے اپنے گھر لے آئے۔ اس وقت میں 15 سال کی تھی۔ میں روتی تو خالو مجھے تسلی دینے میرے پاس آتے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیتے۔ خالہ ہم دونوں پر شک کرتی مگر میں خالہ کو کچھ بھی نہ بتاتی۔ اچانک ایک رات میرے خالو وفات پا گئے۔ اس رات میرے خواب میں آ کر خالو کہنے لگے، جلدی سے میری قبر کھولو، مجھ پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے اور تم مجھ سے اپنی ایک چیز لے جاؤ۔ میں نے خالو کی قبر کھولی تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا، کیونکہ وہاں قبر میں میرے خالو تو میں 15 سال کی تھی جب میرے والدین وفات پا چکے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے خالو مجھے زبردستی اپنے گھر لے آئے، جبکہ میرے باپ کا سارا کاروبار میرے چچا نے سنبھال لیا تھا۔ خالو مجھے بہت پیار کرتے تھے، دن رات میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، جبکہ میری خالہ کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اکثر میرے اور خالو کے ساتھ جھگڑا کرتی تھی، اور جب میں جوان ہوئی تو میری خالہ مجھ پر اور میرے خالو پر نظر جما کر بیٹھ گئی، جیسے انہیں کسی چیز کا ڈر تھا۔ ایک رات اچانک میرے خالو وفات پا گئے۔ اب وہ روز میرے خیالوں اور میرے خواب میں آنے لگے، مجھے کہتے کہ جلدی سے میری قبر کھولو، میرے پاس تمہاری ایک چیز ہے۔ جب یہ خواب مجھے روز آنے لگا تو میں نے خالہ کو بتا دیا۔ جب خالہ نے میرا خواب سنا تو ان کا رنگ اڑ چکا تھا۔ انہوں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ مجھے اپنی خالہ پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے اسی دن جا کر خالو کی قبر کو کھلوا دیا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری قسمت کا راز چھپا ہوا تھا۔ میرا نام سائمہ ہے اور میری ماں کا رشتہ ایک بہت بڑے آدمی سے طے ہوا تھا۔ میرا باپ بہت امیر تھا۔ میں امی کی شادی کے 1 سال کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ میرے پیدا ہونے پر میرے ماں باپ نے ایسی خوشیاں منائی تھیں جیسے بیٹے کے پیدا ہونے پر منائی جاتی ہیں۔ میری ایک خالہ بھی تھی جن کا نام سمینہ تھا۔ وہ میری امی سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ان کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ ان کے ہاں بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام نورین تھا۔ وہ میری ہم عمر تھی۔ ہم دونوں بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ ہم ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو میرے والد صاحب بیرون ملک چلے گئے، کیونکہ انہوں نے وہاں کاروبار شروع کر رکھا تھا۔ تب تو میری ماں کے ٹھاٹھ اور بھی بڑھ چکے تھے۔ پھر 4 ماہ کے بعد میرے والد واپس آ رہے تھے۔ اس دن میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میری امی اکیلی والد کو ایئرپورٹ سے لینے چلی گئی، لیکن واپسی پر ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور میرے ماں باپ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں 15 سال کی عمر میں یتیم ہو چکی تھی۔ یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں بہت روئی تھی۔ میرے خالو زبردستی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ میں ان کے ساتھ رہنے لگی، جبکہ میرے والد کا سارا کاروبار میرے چچا نے سنبھال لیا۔ خالو بہت اچھے انسان تھے، جبکہ میری خالہ لالچی عورت تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہارے باپ کا سارا کاروبار تمہارے چچا نے سنبھالا ہوا ہے، تمہارا سارا خرچہ ہم کرتے ہیں، انہیں ہمیں بھی حصہ دینا چاہیے۔ کبھی کبھی میرے چچا مجھ سے ملنے آتے تھے۔ خالو ان کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن خالہ انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور باتوں باتوں میں انہیں طعنہ دے جاتی۔ چچا جاتے وقت میرے ہاتھ پر اچھی خاصی رقم رکھ جاتے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حمید تھا۔ میں اسے بہت پسند کرتی تھی۔ وہ میرا کزن تھا۔ ہم شروع میں ایک اسکول میں پڑھتے تھے، وہاں سے ہماری دوستی ہوئی۔ پھر میں دوسرے اسکول چلی آئی، لیکن وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی تھی شاید میری شادی اسی سے ہو جائے۔ ایک دن چچا ہمارے گھر آئے اور خالو سے کہنے لگے، مجھے
سائمہ کے بارے میں ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دونوں باہر چلے آئے۔ خالہ مجھ سے جھگڑا کرنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد گھر کا ماحول بالکل بدل گیا۔ خالہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھنے لگی۔ ایک ہفتے کے بعد خالو بیمار ہونے لگے۔ 2 دن کے بعد خالو بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ مجھے لگا تھا کہ میرا سگا باپ ایک بار پھر مر چکا تھا۔ نورین کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ گھر کا واحد سہارا چلا گیا تھا۔ خالہ اکثر گھر سے باہر رہنے لگی۔ کہتی تھی کہ شوہر کی قبر پر جا کر سکون ملتا ہے۔ 20 دن کے بعد چچا واپس آئے۔ کہنے لگے میں نورین کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لایا ہوں۔ یہ سن کر میں سناٹے میں آ گئی، کیونکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ خالہ نے فوراً ہاں کر دی۔ کہنے لگی پیپر ختم ہوتے ہی ان دونوں کی شادی کروا دیں گے۔ حمید کے گھر والے بہت امیر تھے۔ وہی بنگلہ تھا جہاں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اب نورین اس گھر کی دلہن بننے والی تھی اور میں تماشائی بن چکی تھی۔ چچا اب مجھ سے آنکھیں چراتے تھے۔ پہلے وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں حمید کی شادی تم سے کروں گا، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ مجھے زندگی سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا قسمت میرے خلاف ہو چکی ہے۔ ماں باپ چلے گئے، گھر چھن گیا، خالو بھی چلے گئے اور اب محبت بھی مجھ سے دور ہو رہی تھی۔ منگنی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ہم سب ان کے گھر گئے، بازار گئے۔ نورین نے مہنگے جوڑے لیے، خالہ نے بھی اچھا جوڑا لیا تھا۔ جب میری باری آئی تو چچا نے ایک سادہ سا جوڑا مجھے پکڑا دیا۔ کہنے لگے تمہارا کام ہو گیا۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں تھا۔ اس رات میں بہت روئی اور جب سوئی تو خواب میں خالو آئے۔ خالو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، آ کر میری قبر کھولو، قبر کے اندر تمہاری چیز ہے، وہ تم لے لو۔ اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے لگا یہ صرف خواب تھا۔ آج کل ویسے بھی میں انہیں بہت یاد کر رہی تھی، کیونکہ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب کبھی بچپن میں میری اور نورین کی لڑائی ہو جاتی تھی، وہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے تھے۔ ایک بار تو میں نے خالہ کو یہ کہتے بھی سنا تھا کہ اپنی بیٹی غیروں کی طرح پال رہے ہو اور غیروں کی بیٹی کو اپنا کر ایسے پال رہے ہو جیسے وہ تمہاری سگی بیٹی ہو۔ خالہ کی بات سن کر خالو کہنے لگے ہماری بیٹی کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں، لیکن میرے بھتیجی کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اسے نارمل محسوس نہیں کروائیں گے تو اس کی شخصیت پر برا اثر پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اس سے زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے۔ میرے چچا نے میرا خیال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ منگنی پر جو سوٹ انہوں نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اتنا برا تھا کہ میں بالکل نہیں پہنتی تھی، مگر پھر بھی میں چپ چاپ تھی۔ حمید میرے لیے حسرت بن چکا تھا جو میرے دل میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اب مجھے صرف نماز پڑھ کر اللہ کے قرب میں سکون ملتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی خالہ کو فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ کافی پریشان تھی، میرے چچا سے بات کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور تھا، مگر خالہ مجھ سے ہر بات چھپا لیتی۔ آج رات کو پھر خالو میرے خواب میں آئے، پھر سے وہی بات کہہ رہے تھے کہ میری قبر کھلواؤ، اس کے اندر تمہاری چیز ہے، اور پھر اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہونا۔ اس بار انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ پریشان نہیں ہونا۔ جب انسان کو 2 بار ایک ہی خواب آئے تو وہ پریشان ہو ہی جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا ان پر کوئی بوجھ ہے، اس لیے میں نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتی تھی، پھر بھی وہ میرے خواب میں آ رہے تھے۔ میں نے ایک دن یہ بات اپنی خالہ سے کی، ان کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ خواب میں آ کر کیا کہتے ہیں۔ خالہ میری بات سن کر حیران ہوئی۔
خالہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اس لیے تمہیں اس طرح کے خواب آ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میری خالہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج کل میری طبیعت بہت خراب رہتی تھی، میرے سر میں ہر وقت درد ہوتا، جب میں نماز پڑھتی تو درد ختم ہو جاتا، تسبیح پڑھتی تو ٹھیک رہتی، کوئی دوائی مجھ پر اثر نہیں کرتی تھی۔ اگلے دن چچا ہمارے گھر آئے، وہ چچی سے بات کر رہے تھے۔ جب میں نے ان کی باتیں سنی تو وہ اپنی نورین کے نام اچھی خاصی زمین لکھنے کا کہہ رہے تھے، اور میرے چچا ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوتی کہ میرے چچا میری خالہ کی ہر بات کیسے مان رہے تھے، پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا تھا۔ اچانک نورین نے مجھے ان کی باتیں سنتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا تم باتیں کیوں سن رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو یہاں سے گزر رہی تھی، بس چچا کو دیکھ کر رک گئی۔ نورین نے مجھے ڈانٹ کر اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ جب سے نورین کی منگنی ہوئی اس کا رویہ میرے ساتھ بدل چکا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ میرے چچا اس دن مجھ سے ملے بغیر واپس چلے گئے تھے۔ آج رات پھر مجھے وہی خواب آیا۔ مجھے شک ہونے لگا، میں سوچنے لگی کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی۔ میں ایک مفتی صاحب کے پاس چلی آئی، ان کو جا کر اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ کہنے لگے بیٹی اس طرح جب بار بار خواب میں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے۔ جو اس دنیا سے چلا جائے اس طرح اپنی خواہش ظاہر کرے تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے کہا میں نے اپنی خالہ کو بتایا تھا لیکن وہ جواب نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا میں تمہارے خالو کو اچھی طرح جانتا تھا، اگر تم کو تسلی نہیں ہو رہی تو پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہم یہ کام کروا لیں گے، 2-4 لوگوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا ارادہ کوئی غلط تو نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک نہیں نہ جانے کتنے خواب آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے پھر تسلی کر لینی چاہیے۔ جب میری خالہ کو ان ساری باتوں پر یقین نہیں تھا، ان کو کوئی سروکار نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ان کو نہیں بتاؤں گی۔ جب سے میرے خالو اس دنیا سے گئے تھے میری خالہ کا رویہ بہت عجیب ہو چکا تھا۔ اب وہ مجھ سے پیار سے بات بھی نہیں کرتی تھی، میرے ساتھ بدتمیزی کرتی۔ خالو کا بھی کسی طرح کا کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا، وہ تو ایسے رہ رہی تھی جیسے ان کی بیٹی کی نہیں بلکہ ان کی شادی ہو۔ خالہ شوق رنگوں کے کپڑے پہنتی تھی، گھر میں کسی بات کا احترام نہیں کرتی تھی۔ ابھی اس گھر کے سربراہ کو گئے ہوئے کچھ ہی مہینے گزرے تھے، میں نے مولوی صاحب کے ساتھ قبرستان میں جانے کا ارادہ کیا۔ ہم نے قبر کھودوانا شروع کر دی۔ مجھے بار بار خالو کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ قبر کھولو، اس کے اندر تمہاری ایک چیز ہے، اس کے بعد تمہاری زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچانک وہ چیز ہماری نظروں کے سامنے آئی۔ کالے رنگ کا شاپر تھا جس کا اس قبر میں کوئی بھی کام نہیں تھا۔ جب ہم نے وہاں سے وہ شاپر نکالا تو ہم لوگ کافی حیران ہوئے۔ قبر کو پھر سے اسی طرح بند کروایا گیا۔ جب شاپر کو ایک سائڈ پر جا کر کھولا گیا تو میں مزید حیران ہو گئی۔ مولوی صاحب کہنے لگے کوئی معاملہ ہے لیکن میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اس شاپر کے اندر میرے استعمال کیے ہوئے کپڑے تھے اور 2 برتن تھے، ایک میرا اور ایک میرے چچا کا۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی عجیب قسم کی چیزیں تھیں جن کا تعلق کسی چیز سے ہو سکتا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کسی نے مجھ پر اور میرے چچا پر جادو کروایا تھا۔ ہم واپس آئے، مولوی صاحب کہنے لگے مجھے پوری بات بتاؤ۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ گھر میں کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی بات تک سب بتا دی۔ وہ کہنے لگے تمہاری خالہ نے تم پر عمل کروایا ہے، میں کلام پاک کے ذریعے اس کو ختم کر دوں گا۔
لیکن ان کا مقصد کیا تھا یہ تم ہی جان سکتی ہو۔ ہم نے وہ چیزیں باہر نکال دیں، اس کا مطلب اب وہ عمل ختم ہو جائے گا۔ میں اپنی چچی کے گھر واپس آ گئی، انہیں سب بتایا، مولوی صاحب سے بات کروائی۔ انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ چچی مجھے کہنے لگی ہمیں بھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے، کیونکہ ہم نے تمہارے خالو سے تمہارے رشتے کی بات کی تھی، مگر تمہاری خالہ نے ان سے جھگڑا شروع کر دیا۔ پھر تمہارے خالو کہنے لگے تم یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی ہو اور تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھ سے یہ بات نہیں ہوئی، خالو نے بھی نہیں کی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد شاید خالہ نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کروانا چاہتی تھی۔ میرے چچا کا کہنا تھا کہ وہ صرف شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، بلکہ وہ کہتی ہے کہ یہ گھر میری بیٹی کے نام کروا دو، جائیداد کا آدھا حصہ وہ بھی میری بیٹی کے نام کروا دو۔ اور سچ یہ ہے کہ میں یہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ کرنے والا تھا۔ کوئی انجانی طاقت تھی جو مجھ سے یہ سب کروا رہی تھی۔ میں نے اپنے چچا سے کہا آپ لوگ مجھ سے ناراض کیوں تھے؟ وہ کہنے لگے تمہاری خالہ نے ہمیں بتایا تھا کہ تم حمید اور ہمارے بارے میں بری بری باتیں کرتی ہو، اس لیے ہمیں غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں تو حمید کو پسند کرتی تھی۔ میری بات سن کر وہ لوگ حیران ہو رہے تھے، کہنے لگے ہماری بیٹی تم ہو، ہمارا رشتہ تو تمہارے ساتھ ہے، ہم بھلا کیوں اس کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرتے؟ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ہم یہ سب کر رہے تھے، لیکن اب ہم اس منگنی کو ختم کر دیں گے اور تمہاری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کروائیں گے۔ میرے چچا نے فون کیا اور منگنی ختم کر دی۔ اس کے بعد میں اس گھر واپس نہیں گئی۔ اللہ کا شکر تھا کہ دونوں ماں بیٹی کے روپ کھل کر ہمارے سامنے آ چکے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد میرے چچا نے میرا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کروا دیا، جس کو میں دل سے محبت کرتی تھی۔ آج میں خوشی سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے میری محبت مل گئی، میرا گھر بھی جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ میں اپنی خالہ پر حیران تھی کہ خالہ تو ماں جیسی ہوتی ہے، انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا تھا؟ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔